اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل امین ایک چھوٹی سی آیت بلکہ ایک آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اول الزراری ہے، جو سورہ نساء کا حصہ ہے۔ یہ ایک طویل آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے آخر کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ ترجمہ: اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر توریت ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ ناظرین، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکمیانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں اور نئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ حضرت جبرائیل امین کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے تھے یا وہ واقعات پیش آئے تھے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔